الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بطور خاص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کی سیرت کو ہر وقت بیان کرنا چاہیے، ہر موسم میں بیان کرنا چاہیے، ہر مہینے میں بیان کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پربلال وفات حسرت آیات ہے، اس لیے اس میں بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننا آپ کے ایک امتی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک جملہ تحریر فرمایا کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے اپنی ذات سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا ضروری ہے۔ اپنے بارے میں اتنا علم نہ ہو تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو اس میں بہت بڑا عیب ہے۔ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، میرے استاد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اپنی ذات کے بارے میں علم نہ ہو تو یہ نقصان اس کی ذات اور جان کا ہے، اور اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہ ہو تو یہ نقصان انسان کے ایمان کا ہے۔ ذات اور جان کا نقصان ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کا نقصان یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ربیع الاول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ آپ کی مکمل دنیاوی زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ مشہور قول کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ 8 تاریخ تھی، 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی۔ 7ویں دن اللہ کے نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا اور آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ کی والدہ دنیا سے تشریف لے گئی، ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ 53 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ آپ کی مکمل زندگی کا خلاصہ ہے۔ آگے پھر تفصیلات ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن، لڑکپن، آپ کی جوانی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تجارت، اللہ کے نبی کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کی اولاد، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات اور فتوحات، اللہ کے نبی کے معجزات، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب چیزیں، ان کا تذکرہ اس ماہ مبارک میں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی نسبت کا اظہار اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے طرز عمل سے، ہر حوالے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، معلومات میں اضافہ کرنے کی
اور اپنی اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔